نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خداوند کے کلام میں سے 7ویں نرسنگے پر، جو مکاشفہ کی کتاب میں 7واں نرسنگا پھونکا گیا، اس پر غور کریں گے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو سرچ کر سکتے ہیں، مطلب پہلی مہر، دوسری مہر، اس طرح 7 مہریں کھولیں گی، 7 نرسنگے اور 7 قہر کے پہلے۔ لیکن ہم پہنچے تھے 7ویں نرسنگے پر، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 15ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان سے بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا، اے خداوند خدا قادر مطلق، جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں، نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، ہلیلویا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بنچال آیا اور بڑے اولے گرے، آمین۔ 7واں نرسنگا پھونکا جانے پر خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ بڑی آواز اس مضمون کی سنائی دی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی۔ اب یہ جو بادشاہی ہے، اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے کہ یہ 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو لفظ دنیا ہے اس کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمین پر جو بادشاہی ہے، تو 1000 سالہ بادشاہت کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فوری آسمان کی بادشاہی کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ آسمان کا مقدس کھول دیا گیا۔ اور یہ بڑی قابل قبول تشریح ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو رد کیا، مسیح کی محبت کو رد کیا، مسیح کے پیار کو رد کیا، کہ جس نے اپنی جان تک ہمارے لیے دی، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اوپر بانس مارے گئے، چہرے پہ تھوکا گیا، تھپڑ مارے گئے، داڑھی نوچی گئی، بال کھینچے گئے، کوڑے لگائے گئے، کیل ٹھونکے گئے، صلیب گاڑ دی گئی، اور وہ گھنٹوں صلیب پر لٹکا رہا، صرف اس لیے کہ ہماری نجات، ہماری روح کا فدیہ، ہمارے بدنوں کا فدیہ، ہماری جانوں کا فدیہ دے۔ ارے وہ تم سے محبت تھی، لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو یہ بادشاہی ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ پلیز غضب سے بچنے کے لیے کلام میں پھر لکھا ہے کہ آسمان پر وہ مقدس کھولا گیا،
مردوں کے انصاف کے لیے اور اجر کے لیے. یہ بڑی غور طلب بات ہے، اجر اور انصاف. یہ کیوں؟ سب کا انصاف نہیں ہوگا، نبیوں کا انصاف نہیں ہوگا، مقدسوں کا انصاف نہیں ہوگا. انصاف اور اجر میں فرق یہ ہے کہ جب مسیح خداوند نے صلیب پر اپنی جان دی تو تب عدل ہو رہا تھا کہ گناہ کی مزدوری موت، اور وہ موت مسیح پر آ گئی. اب خدا کا پلان یہ ہے کہ جب وہ کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، مسیح کی موت پر، اس کے جی اٹھنے پر، تو سارا انصاف، خدا کا عدل اس انسان سے ہٹ جاتا ہے. خدا کا غضب اس پر نہیں رہے گا کیونکہ وہ غضب مسیح پر آ گیا، وہ موت مسیح پر آ گئی. اس کا اجر خدا کی طرف سے دیا جائے گا. انصاف ان کا کیا جائے گا جنہوں نے مسیح کو رد کیا. انصاف کی بنیاد مسیح کو رد کرنے پر ہے، ہمارے اعمال پر نہیں، ہماری نیکیوں پر نہیں، ہماری نمازوں پر نہیں، ہمارے روزوں پر نہیں، ہمارے اچھے کاموں پر نہیں. ارے ایک اچھا کام کیا گیا، ایک بڑا کام کیا گیا. مسیح خداوند نے صلیب پر جان دی، اور جب ہم اس کیے ہوئے کام پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کام ہمارے اکاؤنٹ میں شامل ہوتا ہے، وہ ہماری راست بازی بن جاتا ہے، ہماری نیکیاں بن جاتی ہیں. اور یسوع کو قبول کرنے کے بعد، مسیح پر ایمان لانے کے بعد جو اچھے کام ہم کرتے اس کا اجر ہمیں ملے گا. اور سب سے نیک کام جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیکی، ایک کام، ایک نیک عمل جس کا اجر آپ کو ملے گا، وہ مسیح کی صلیب پر ایمان لانا. کہ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے مسیح کی صلیب کے نیچے آئیں. یہ کام ہے نا، آپ ایمان لا رہے ہیں. اس کام کا آپ کو خداوند اتنا اجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور غور کریں الفاظ پر کہ کیٹاگریز جو ہیں، تیرے بندوں، نبیوں، مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. یعنی جنہوں نے مسیح کے لوگوں کو ستایا، مسیح کے لوگوں پر ظلم کیا، ان کو تباہ کیا جائے گا. تو میرے عزیزو، پلیز بات پھر وہی ہے کہ ہمیں مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں. وقت بہت نزدیک ہے. جنگ آزادی، تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے. اس جنگ عظیم کے اندر ایٹمی بم چلائیں گے، جس کا ذکر میں نے چھٹے نرسنگے میں بتایا کہ وہ جو بختر بند گاڑیاں دیکھ رہا ہے ان کو وہ گھوڑے کہہ رہا ہے. تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. وہ عام گھوڑے نہیں بلکہ وہ ٹینک ہیں، وہ بختر بند گاڑیاں ہیں جن کے وسیلے سے بم چلائے جاتے ہیں. اور جب بم چلتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے نا دھواں. تو یہ تشبہاتی طور پر تو وقت بہت نزدیک ہے. آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. خداوند اس کلام سے آپ کو برکت دے. اگر آپ کو برکت ملی ہے ضرور اس کو دوسروں تک شیئر کریں. اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمیں سن رہے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن دبائیں، اس کا بٹن گھنٹی والا، تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز مل سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.